السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الکہف الحمدللہ آج ہم نے شروع کرنی ہے، اسی میں قرآن کا نصف ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کو سیکھنے، اس کو سکھانے اور اس کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دے اور ہمارا حسن خاتمہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جو انسان اس کلام سے جڑتا ہے، اس کو سیکھنا چاہتا ہے، اتنا ہی آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کی طرف سے رکاوٹیں اور یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو نیتوں کی تجدید کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت کو خاص اپنے راستے میں قبول فرما لیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالح واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا، آمین یا رب العالمین۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کلام کو سیکھنے کا اس کلام کو سیکھنے کا تہیہ کرتے ہیں، لیکن بیچ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان رکاوٹوں سے محفوظ فرما دے۔ شروع کرتے ہیں۔ سورہ الکہف مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوعات ہیں، 110 آیات ہیں، اور اس کی شروع کی اور آخری 10 آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہ جیسے حدیث ہے کہ سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابواب فضائل القرآن میں آئی ہے، اور مسلم میں اس طرح ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ مسلم بحوالہ مشکات کتاب فضائل القرآن یعنی پہلی فصل میں یہ بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، دعوات الکبیر میں آئی ہے، بحوالہ مشکات اور کتاب فضائل القرآن ہے، 3 فصل میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کی اتنی زیادہ فضیلتیں، اور ہم میں سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے، یعنی اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی جلد اس کو پڑھ لیا جائے اتنی ہی جلدی انسان اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے کہ اس کو نور حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے یا شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے تو یہ ہم سورج شام تک پینڈنگ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے باقی کاموں میں بھی برکت نہیں رہتی، تو پھر آپ کو ایک دم سے یاد آتا ہے، اچھا وہ سورہ کہف نہیں آج پڑھی، تو آج تو جمعہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کی شروع کی جو 10 آیات کی فضیلت آئی ہے، تو اور شروع کی 3 آیات کی بھی، تو ضروری ہے کہ ہم، اور آخری آیات کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کی اور آخری آیات انشاءاللہ انسان یاد کر لے اور ان کو اپنی فرض نماز میں اس طرح سے یا نفل نماز میں اس طرح سے شامل کر لے کہ وہ اس کے حافظے میں رہیں۔ یعنی جیسے ظہر کی نماز ہے تو آپ یہ شروع میں جب آپ اس کو یاد کریں گی تو اس کو اپنے اس پر مضبوطی حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ ظہر کی پہلی رکعت میں 10 اور دوسری رکعت میں 10 آیات جو آخری والی ہیں وہ پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ جب یہ پکا ہو جائے گا انسان اس پہ، تو پھر اس کو بعد میں آپ اپنی روٹین بدل بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حفظ کا بھی ایک طریقہ ہے، نماز میں جو قیام ہے اور ساتھ میں تلاوت قرآن ہے وہی ہمارے حفظ کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ شروع والی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا، گھوڑا بھی دکنے لگا، اس نے اوپر جو سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور دکھائی دیا جو بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا۔ صبح اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینہ یعنی نور اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی تھی۔ ترمذی ابواب فضائل القرآن میں یہ آئی ہے، اور اس کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمیں قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے اور اس پر برکتیں اور فضیلتیں آتی ہیں اور گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جیسے سورہ البقرہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو واقعہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نور انہوں نے دیکھا یہ سکینت کا نور بھی ہو سکتا ہے، یا حقیقت میں فرشتے تھے جو ان کو یعنی یہ تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ وہ گھرانے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، وہ گھرانے آسمان والوں کو تاروں کی طرح روشن دکھائی دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو ہم کیوں نہ اس قرآن سے مزید جڑیں اور اس کو سیکھنا، اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق قائم رکھیں، اس کو حفظ کرنا، اس کا یومیہ پڑھنا، اس کو دہرانا، اس کے الفاظ میں تدبر کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ٹارگٹ میں رکھیں. اور پھر یہ کہ جس کے اندر یہ کتاب اتر جاتی ہے نا، یہ کلام اتر جاتا ہے، جس کا سینہ نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس نور ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کو ایک اچھی چیز کی برکات ملنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو اس سے محروم رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب جتنے بھی لوگ اس میں ہیں انشاءاللہ ہم ٹارگٹ کریں کہ ہم مزید لوگوں کو اس کلام سے جوڑنے والے بنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر کو ہماری نسلوں میں بھی باقی رکھے. شروع کرتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے نازل کیا یعنی اس کو علی عبدہ ہی، اپنے بندے پر. تو بندہ کہہ کر یعنی شرف دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کسی فرشتے پر کیوں نہیں اتری. الکتابہ، یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی. ولم یجعل لہ، اور نہیں بنایا اس کے لیے عوجن، کوئی ٹیڑھا پن، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں الحمدللہ کہہ کر بات فرمائی، اپنی تعریف بیان کی. تو ہمارا یہ دراصل کیونکہ کلام ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں. اور یہ وہ چیز ہے، اور الحمدللہ کس پر ہے کہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس کتاب کے نزول پر اور اپنے بندے پر، یعنی ہماری ہی جنس میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب فرمایا اور ان پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت ہی حمد و ثنا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور ایمان کی اور یہ جو وحی الہی کی نعمت ہے یہ ایک طرف ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روشنی اس سے منور کر دیا. الحمدللہ. اور پھر فرمایا ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. یہ تو اپنے مطالب کو صاف صاف بیان کرتی ہے، نہ تو اس کے مطالب میں کوئی پیچ و خم ہے اور نہ اس کے انداز بیان میں کوئی پیچیدگی یا الجھاؤ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ فرما دیا، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ شروع کی اور آخری آیات کو انسان یاد کر لے، تو وہ کوئی اس کا وہ وظیفہ نہیں ہے کوئی کہ اس کو پڑھ لے اور بس پڑھتا جائے، بلکہ اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت جس کا آپ کو بطور وظیفہ بتایا جاتا ہے یا کسی آیت کا، تو اس کے معنی میں غور کیا کریں کہ یہ مجھ سے یعنی کہا کیا جا رہا ہے اس کلام میں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کتاب ہی ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے تو ظاہر ہے ایک جمعے سے لے کر 8 دنوں تک، اگلے جمعے تک انسان پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے اور ایک نور میں ہوتا ہے. تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس ہدایت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اس پر چلتا ہے. جیسے ہم کیوں کبھی کبھار یعنی بہت ہی مایوس افسردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ تو جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو بھی وہ رب سے جڑتا ہے شکر کر کے، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی وہ رب سے جڑتا ہے صبر کر کے. تو یہ سب کچھ علم اور ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کتاب سے. اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو لوگوں نے اس کو ٹیڑھا کر دیا اور بتایا کہ اتنا کلام پڑھ، اتنے مضامین سیکھ لو گے تو پھر اس کلام کو سمجھنا، یہ کر لو گے تو پھر اس کتاب کی طرف آنا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کافر تو اس کلام سے دور رکھنے کے لیے کوششیں کریں. ہمارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، اس میں کجی اور ٹیڑھ نکالتے ہیں اور دوسروں کو بھی نعوذ باللہ گمراہ کرتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیمن، یہ تو درست کرنے والی ہے، لینذرا، تاکہ ڈرائے، بأسا شدیداً، ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، جو اس کے پاس سے ہے، ویبشرا، اور بشارت دے، خوشخبری دے، المؤمنین، مومنوں کو، الذین، وہ لوگ، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک اچھے عمل کرتے ہیں. یعنی یہ ان کا ایک ایسا عمل ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں، جاری ہیں اس پہ. ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہے. تو یہ کتاب سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے. اور یہ کس لیے آئی ہے؟ لینذرا، تاکہ ڈرائے. کیونکہ خالی بشارت دینے سے بعض لوگ ڈرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، آپ اپنے آپ کو چیک کریں.
کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی اب ہمیں بہت اچھی خبریں بھی، گڈ نیوز بھی دے رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے جب ملے گی، لیکن بعض اوقات جب کوئی ہمیں ڈراوا دیتا ہے نا تو تب ہم سدھ ہوتے ہیں کہ نہیں، اس گناہ کو چھوڑ دینا میری آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ کتاب ڈرانے کے لیے آئی ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو نعوذ باللہ عذاب ہے نہ ماننے کے لیے، اس سے ڈر جاؤ، اور اس کے علاوہ مومنین کو بشارت دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے خوشخبریاں بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیمن کا لفظ بہت وسیع المعانی ہے، اس کا ایک لفظی ایک معنی تو ترجمے میں بیان ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے معیار اور کسوٹی کا کام دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیدھا راستہ بتانے والی، درست کرنے والی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے، اور لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس میں تحریف کر دی پہلی کتابوں میں۔ تو یہ دراصل سابقہ کتب کے نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، بلکہ جو اس میں مضامین برحق ہیں ان کے بھی اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اگر کہیں تضاد آپ کو نظر آتا ہے اس کتاب میں یا پہلی کتابوں میں، تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب نے تحریف کی ہے یا پھر ان کا اپنی طرف سے کوئی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل کتاب کا آپ کو پتہ ہے کہ لفظی اور معنوی ہر طرح کی تحریف انہوں نے کر ڈالی تھی۔ قرآن الحمدللہ لفظی تحریف سے محفوظ ہے، اور اسی طرح معنوی یعنی تحریف سے بھی، لیکن جب لوگ بغیر اصل ذرائع سے اس کی وہ کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ بھی بہکتے ہیں۔ تو پہلوں نے بھی اسی طرح اس کتاب کو بدل ڈالا، اپنی اپنی کتابوں کو بدل ڈالا۔ تو قرآن دراصل کیا ہے کہ یہ قیم ہے، درست کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بتاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن تمام لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو پھر ہر شخص کے لیے کیا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف سے ڈرے، اور یہی دراصل تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو بسر کرے، ٹھیک ہے، اور یہ تعلق جو ہے، جو اللہ سے تعلق ہے، وہ مضبوط ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس وحی الہی سے جڑے نہ رہیں، یہ زندگی میں ہماری شامل ہی رہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، انہیں یہ کتاب کے کس چیز کی خوشخبری دیتی ہے؟ جنت اور دائمی خوشیوں کی بشارت دیتی ہے۔ آگے فرمایا ماں کی سینہ فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، یعنی انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں پر ٹھہرا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کتنی بھی نعمتیں مل جائیں، ہمیشہ ان کے جانے کا ہی خوف رہتا ہے، اور ان نعمتوں کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہمارے پاس صلاحیتیں قابلیتیں ہیں وہ ہی کم پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گھروں میں کھانا ہوتا ہے، جیسے مجھے اپنے کسی بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب کھانے کے لیے طاقت بھی تھی، یعنی جسم ہضم کرتا تھا، لیکن کھانے کو نہیں تھا۔ کہتے ہیں اب بڑھاپا آ گیا، کھانے کو بہت ہے، لیکن اب قوا اتنے مضبوط نہیں رہے کہ اتنا کھانا ہم ہضم کر سکیں۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے، ٹھیک ہے، جس کے پیچھے ہم کتنا زیادہ تردد کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کو اگر آپ ایک ایک گھنٹہ کر کے ہم دیکھیں نا، 24 کھانے ہمیں دیے گئے ہیں، ہر کھانے کو آپ چیک کریں کہ ہر کھانے میں آپ اپنے لیے کیا ڈال رہے ہیں، کیا سارا دنیا کا ہی متاع جو یہیں رہ جانا ہے یا آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے، جیسے کبھی کبھار سستی آتی ہے، غفلت آتی ہے، شیطان کی رکاوٹیں آتی ہیں، تو پھر ایسی چھوٹی چھوٹی آیات جو ان سے نا یہ ہمارے لیے ریمائنڈر بن جاتی، ماں کی سینہ فیہ ابدا، ٹھیک ہے، خود کو ریمائنڈر دیا کریں، جنت، غرفہ، بلند یعنی بلند خانے جہاں پر وہ ٹھہرائے جائیں گے، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، بالا خانے، اس طرح کے نا چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر اپنے مائنڈ کو دیتے رہا کریں، بچوں کو بھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیں ہر وقت ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت تذکیر کی ضرورت ہے نا۔ تو ماں کی سینہ فیہ ابدا کتنی چھوٹی سی آیت ہے نا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور پھر ڈرانا کس کے لیے ہے؟ اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے۔ پچھلی صورت کا اختتام ہو رہا تھا نا کہ جہاں پر اللہ کی تکبیر اور حمد و ثنا بیان ہوئی، اور یہاں پر بھی اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ انہوں نے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئی، اور یہ کون ہیں؟ ظاہر ہے یہ نصارہ ہیں، اس کے مخاطب عیسائی ہیں جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کو اپنے عقیدے کا لازمی جز قرار دے لیا ہے، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹوں کی بجائے کئی بیٹیاں تجویز کر رکھی تھیں، ٹھیک ہے، اور جیسے لات، عزیٰ، منات وغیرہ، اور یہود بھی جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد عام لوگوں کو ڈرانا تو ہے ہی،
اور بالخصوص ان لوگوں کو بھی ڈرانا ہے جنہوں نے اس طرح کے عقائد اپنے دین میں شامل کیے ہوئے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، یعنی انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے اس بات کا، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو اس بات کا کوئی علم تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ کبرت، بہت ہی سخت بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات ہے، تخرجو جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، یعنی اتنی بڑی بات یہ کہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی ان کے والدین کے پاس تھی۔ این یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر ایک جھوٹی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا تو انتہائی گستاخی کی بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا سراغ ان کی الہامی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اگر ان کی کتابیں پڑھی جائیں اور صحیح ذرائع سے دیکھا جائے تو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ، یعنی تحریف کے باوجود بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں بتایا تھا کہ میں نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود یہ مانتے نہیں ہیں، بہکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب عیسائیوں سے بات ہو تو وہ فادر یا سن کی الگ ہی تعویلات دینا شروع ہو جاتے ہیں جو پلہ ہی نہیں کھاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی جو تعارف دیا ہے وہی تعارف ہے شروع سے الہامی کتابوں میں، کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کے لیے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی میچ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے لیے نعوذ باللہ اسی طرح اولاد تجویز کرو جیسے مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ اور یعنی اس بات کو سوچا بھی جائے تو یہ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی یعنی کہ گستاخی کی بات ہے کہ خالق کے لیے انسان اولاد کو سوچے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ آسمان و زمین پھٹ پڑیں جو باتیں یہ اس طرح کی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ باتیں جو ان کی منہوں سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ این یقولون الا کذبا، یہ تو ایک جھوٹی بات ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں یعنی آباء و اجداد میں سے کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا اور بعد والی نسلیں بھی اسی پر چل پڑیں بغیر اس کی تحقیق کیے، یہ جھوٹی بات اور انہونی بات انہوں نے اپنے عقیدے میں شامل کر لی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب آج کل جیسے نا بولنا اور آؤٹ سپوکن ہونا نا ایک خوبی سمجھی جاتی ہے، اس کو بڑا یعنی بچے کول سمجھتے ہیں اس کو، بلکہ ان کو بار بار جب ہم روکتے ہیں تو وہ ماں باپ کو الٹا کہتے ہیں کہ نہیں ماما آپ اتنی باتوں پہ ایسے کیوں بات کرتی ہیں۔ تو آپ یاد کریں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے ہمیں ایسی ٹریننگ کی تھی، ٹھیک ہے، کوئی گندا لفظ منہ پہ آتا تھا تو ایسے جیسے، اور پھر تھوڑے سے ایسے اشارے ملتے تھے کہ قبر میں سانپ اور یہ کیڑے بچھو وغیرہ، تو ہم ڈر جاتے تھے۔ تو یہ باتیں حقیقت ہیں کہ ہم بلا سوچے سمجھے بولتے ہیں، اور یہ جو قذیبہ والی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس کو پھیلانے میں آج یہ میڈیا کا کتنا زیادہ رول ہے، اور اتنی ٹینشن پھیلتی ہے ان باتوں سے، اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ایک ویڈیو اٹھائی، ایک کچھ اٹھایا اور اس کو پوسٹ کر دیا، ادھر بھیج دیا، بغیر سوچے سمجھے کہ اگلے کے دل پہ جا کے یہ کیسے بجلی بن کے گرے گی، یا اس کا یا پورے معاشرے میں اس کا کیا یعنی ایک وہ انجام ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر دینی علم کے حوالے سے کوئی بات بغیر سوچے سمجھے اپنے منہ پر لے آنا، جس کا علم بھی نہیں ہے اور اس کو کہہ دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے فلا اللہ کا، پس شاید کہ آپ باقی ان ہلاک کرنے والے ہیں نفسہ کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے ان کے آثار پر، یعنی ابھی ان کی باتیں بتائیں نا کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات اپنے منہوں پر لے آتے ہیں جو صرف جھوٹ ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اس طرح اپنے آپ کو غم میں ہلکان نہ کریں کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، علم یؤمنو اگر وہ ایمان نہ لائے بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ، اسفاً بہت افسوس کر کر کے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ شروع میں بتایا نا کہ اس کلام میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کے اپنے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، آپ کا کام کیا ہے، ابلاغ ہے، وہ آپ کرتے رہیں لیکن اپنی جان کو ہلکان نہ کریں۔ تو جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اس آیت میں انہی حالات کا اجمالی پس منظر پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کفار مکہ اپنی ساری قوت اسلام کے استحصال پر صرف کر رہے تھے،
ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی آرزو یہ تھی کہ ان سرداران قریش کو یا ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالخصوص دو فوائد تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ خود اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے جو پہم نافرمانیوں کی صورت میں واقعہ ہو جاتی، اور دوسرے یہ کہ اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اور مسلمانوں پر سختیوں میں کمی واقعہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر لاحق رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی ہدایت کی فکر میں اپنے آپ کو ہلکان کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا محافظ ہے، اس کی ان تمام حالات پر کڑی نظر ہے، اور وہی کچھ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا بھی اظہار ہے نا، کہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کے ایک کن سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ اس کے حکم سے ہی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت کی روشنی میں کرنے کا کام کیا ہے کہ نہ تو بالکل ہی مایوس ہو کر کام چھوڑ دینا ہے، اور نہ ہی اتنا اپنی جان کو ہلکان کرنا ہے کہ آپ اپنے فرائض کو ادا کرنے کے بھی قابل نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، چلو ہم مارے بھاندے ہم باہر تو نہیں نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے تو ہم ذمہ دار ہیں نا، اور ان کی ذمہ داری ہم کسی حد تک لیتے بھی ہیں، اپنے ازواج کی، اپنے گھر والوں کی، کیونکہ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں نا، جب ہم کسی ایک مقام پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم سیکھ رہے ہیں، وہی سے جڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے ہی پیارے بہت سے یعنی لو کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت اس طرف نہیں آتے ہیں، اور پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں یا اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہوں پر لگا رہے ہیں، تو ہمارا دل اٹھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی کیوں نہیں آتے اس طرف نا، اور کیوں نہیں ہدایت میں آگے سے آگے بڑھتے۔ تو پھر وہاں پر کیا ہے، فَلَا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم، ہم نے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈال دینا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نتیجے پر نظر نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پر نظر ہو، اور بعض اوقات ہم اسباب میں ہی الجھ جاتے ہیں کہ سب بھئی میری بات سے، میری کوشش سے کام نہیں ہو رہا، یا میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ نہیں، اللہ پر توکل کریں، اس پر نظر رکھیں، اور مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کا بچہ ہے، نماز کے پہ آپ اس کو لا رہے ہو، پڑھتا نہیں ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں آج تو میں نے اس کو اٹھانا ہی نہیں ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس کی وجہ سے میری اپنی نماز بھی چلی جاتی ہے، لیٹ ہوتی ہے، خشوع ختم ہوتا ہے، کتنی ایسی ہو جاتی ہیں نا کہ آپ چاہتے ہیں آپ اپنی نماز پڑھیں، جیسے فجر کی نماز کے لیے آتا ہے کہ اندھیرے میں شروع کی جائے اور اجالے میں ختم ہوتی ہے، اتنی 50-60 آیات کی تلاوت کی جائے، تو لیکن اب آپ پہ ذمہ داری ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے، سب کچھ، تو اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ آپ ایک متوازن راہ پر رہیں، نہ تو خود کو بیمار پڑنے دیں، اور نہ ہی بالکل مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں کہ جو مرضی کریں، میں تو اپنی نمازیں پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ تو جان کو ہلکان بھی نہیں کرنا کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، افسوس کر کر کے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ تبلیغ کا کام کرتے جائیں، اور یہاں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام امت کے لیے بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے نا، دونوں، یعنی جو اگر جواب دیتا ہے، جو نہیں جواب دیتا، امت ساری کی ساری رسول ہی کی ہے، تو وہ تو حقیقتاً اس پر بہت پریشان ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ کام کریں گے تو ایسے حالات سامنے آئیں گے، کوئی مان لے گا، کوئی نہیں مانے گا، اور بعض اوقات کوئی نام ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیروں سے اکھاڑتے ہیں، آپ کو یعنی کہ تنگ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کدھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں پھر یہ آیات ہمارے لیے روشنی کا کام کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہمیں کہا گیا ہر جمعے کو پڑھی جائیں، تو لیکن بات وہی ہے کہ ہم ان کو اب یاد کر چکے ہیں نا، تو ایک رواں روٹین سے پڑھ جاتے ہیں، پھر کبھی کسی کو سکھاتے ہیں تو یاد آتا ہے اچھا یہ تو آیات یہ کہہ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، تو اچھا اس آیت کا جو لب لباب ہے نا، یہ آیت نمبر 6 کا، وہ یہ کہ آپ اپنا تبلیغ کا، رسالت کا کام جاری رکھیں، کسی کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسروں کی ہدایت کے لیے ایک نقطہ ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا جو اگلے دن ہی میں نے سنا، شاید ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وغفر لی ابی، کہ میرے باپ کو بخش دے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ توبہ کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں،
کسی کو ہدایت دینا اللہ کا ہی کام ہے، اور وہ خود ہدایت چاہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت اتنی مہنگی چیز ہے کہ وہ طلب کیے بنا نہیں ملتی، لیکن ایک ٹپ ہے کہ آپ اللہ سے اس کے گناہوں کی بخشش مانگنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر آپ کی دعا سے اس کے گناہ بخشے گئے نا، تو اللہ کی نظر کرم، اس کی رحمت اس پر آ جائے گی، اور ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو مجھے ایک دم سے یہ یاد آ گئی، کیونکہ اس دن میں کسی کے لیے پریشان تھی تو یہ والی آیت سامنے آئی۔ تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے ما علی الارض جو زمین پر ہے جو کچھ بھی زینتاً زینت لہا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ان کو بلا میں ڈالیں، یعنی ان کی آزمائش کریں، ایہم کون سا ان میں احسن عملا اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو زینت والی بنا دیا، یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو اس کی زینت بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر یعنی کہ درخت ہیں، نہریں، کھیت، باغات، مال مویشی، اور اس کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اب اس دور میں تو اتنی ترقی دے دی، ایسا دماغ دیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی مال میں آپ چلے جائیں تو آپ کھو جاتے ہیں اس میں، حالانکہ اتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، اتنا ہم دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خود بھی اس میں کھو جاتے ہیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے وہاں پر، ہماری صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم اتنا پھنستے ہیں کہ وہ مال جو ہم نے اپنی پرس میں کسی اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ ہم نکال کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ایسا سیلز بوائے یا سیلز گرل آپ کو مل جاتی ہے کہ وہ اپنے چیز کو ایسے پریزنٹ کرتی ہے کہ آپ وہ خرید لیتے ہیں۔ تو اس دنیا کو زینت دار کر دیا گیا، سجا دیا گیا، اور اب تو اور ہی سجتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی آگے سے آگے اتنی آسائشیں ہیں، اتنا کچھ ہے اس دنیا میں، اور یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ امتحان ہے، لِنَبْلُوَہُم، تاکہ ہم آزمائش کریں۔ تم آزمائے جا رہے ہو، یہاں پر ایک ایگزامینیشن سینٹر میں بھیجے گئے ہو، اور دیکھا کیا جا رہا ہے، ایہم احسن عملا، کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، خالی عمل نہیں کہا، کون اچھے عمل کرتا ہے، احسن، اور وہ وہی ہیں کہ ہماری اپنی مرضی کے عمل نہیں ہوں گے۔ یعنی ابھی جیسے آ رہا تھا نا کہ ان مشرکین نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی، حالانکہ اور ایسا عقیدہ اپنے مذہب میں شامل کر لیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے جس کی دلیل آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی، وہ بدعت ہے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو۔ تو اچھا عمل وہی ہے جو کہ اللہ کے لیے خالص ہے، اور اس میں وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہے، اور اس میں آپ نے اپنی ایفرٹس لگائی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک کام ہوتا ہے کہ ہم سر سے اتارتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم خوب اچھی طرح بنا کے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر مسجد یعنی سجدہ گاہ کے وقت، یعنی نماز کے وقت اپنی زینت کو پکڑو۔ تو ہم ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جا رہی ہے تو پکڑ لی، بس وہاں سے کوئی اٹھا کے کوئی اسکرٹ چڑھائی، اوپر کوئی ایسا دوپٹہ لیا کہ وہ نماز کے دوران بار بار نیچے آ رہا ہے اور خشوع ہی نہیں قائم ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ حالت ہے کسی عورت کے نماز پڑھنے کی، یا پھر یہ کہ اس کا سطر ہی واضح ہے، وصاف جو ہیں اس کے کپڑے ہیں یا جو بھی، اور ایک وہ خاتون ہے کہ جو کہ سجا کے نماز پڑھتی ہے، وہ نماز کی تیاری میں ہے، وہ بیٹھی رہتی ہے کہ یہاں تک کہ وضو کر کے وہ تیار ہے نماز کے لیے، جو ہی اذان ہوئی اس نے اس کے کپڑے مکمل طور پر اس کا سطر چھپا ہوا ہے، اور اس کے یعنی کپڑے ایسے نہیں ہیں کہ جو اس کو نماز میں تنگ کریں، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے لگی ہے نا، جس سے اس وقت اس کو مناجات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مناجات میں کیا آپ یعنی مطلب سرگوشیاں کرنی ہیں، یعنی جب آپ کسی محبوب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، خود کو اس طرح سے سجا لیتے ہیں اور خود کو اس طرح سے فارغ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس وقت میں کوئی تنگ نہ کرے، اس میٹنگ میں مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ آپ اپنے فونز کو فلائٹ موڈ پہ بھیج دیتے ہیں، آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک یہ معاملہ ہمارا نماز کے لیے ہونا چاہیے، احسن عملا، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف نماز میں ہی نہیں، ہر معاملے میں، کہ اور یہ معاملہ پتہ ہے خوبصورت کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، جب اس میں ریا نہیں ہوتا، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب ہم عمل کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم سجاتے ہیں پھر کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے عمل کریں گے نا تو پھر وہ اس کے لیول کا ہی کریں گے۔ مثلاً مجھے اپنی ساس سے میری اس کے ساتھ کوئی انبن ہے، یا میری چپکلش چل رہی ہے، اب اس نے مجھے کوئی کام کہا ہے نا، تو میں اس کام کو کرتے ہوئے یہ سوچوں گی یہ میرے ساتھ یہ کرتی ہے، ایسا بس ایسا سا ہی کھانا بنا کے اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔
لیکن اگر کوئی بہو اپنی ساس کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھانا بنا کے دے رہی ہے نا، تو اس کی صفائی ستھرائی میں اور اس کے ٹیسٹ میں اور ہی وہ ایک مزہ ہوگا نا، ٹھیک ہے. تو احسن عملہ، تو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے، روزے رکھتے، حج کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ تو وہاں پر جا کے کھلے گا نا کہ کون اچھے عمل لے کر اللہ کے ہاں پہنچا. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، ضرور کر دینے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو اس پر ہے، سعیداً جرزا، مٹی صاف میدان، بنجر بالکل ہموار. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تمہیں اس وقت زمین دکھا رہے ہیں جس کو سجا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بنجر ویران کر دینا ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس پر ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. صرف وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی، ٹھیک ہے. وہ تعلق باقی رہ جائے گا جو رب سے جڑا ہوگا، وہ اعمال باقی رہ جائیں گے جو رب کی خاطر کیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی اوپر آ رہا تھا نا احسن العمل، احسن عملہ، تو وہ اعمال جو ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے، دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے، بناوٹ کے لیے کیے ہوں گے، وہ تو راکھ اور ریت بنا کے اڑا دیے جائیں گے، پراگندہ غبار ہو جائیں گے، سراب ہو جائیں گے، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جس کے لیے کیے گئے تھے وہ دنیا میں سب کچھ چٹیل میدان صاف ہو گیا، حساب کتاب برابر ہو گیا، جیسے ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں نا ہم کہ چلو جی سب حساب برابر. لیکن جو اللہ کے لیے ہے وہی باقی رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ لوگ اس وقت آسودہ حال ہیں، دنیا کی لذتوں دلچسپیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ حالت بس دستور قائم رہے گی، ٹھیک ہے. اور یہ مشرکین مکہ کا ہی پہلے شان نزول میں تو ذکر آ رہا ہے کہ اسلام کے غلبے میں انہیں اپنی اس آسودہ حالی کی زندگی اور عز و جاہ کی موت نظر آتی ہے. یعنی انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو یہ سب کچھ تو ان سے چھوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی انہی دلچسپیوں کو تو ہم نے ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی ان فراوانیوں میں پھنس کر کوئی اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے یا نہیں. تو یہ دنیا اور اس کی بہار تو محض ایک وقتی، عارضی اور فانی چیز ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس زمین پر نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ مہکتے ہوئے باغ ہوں گے، نہ مال مویشی ہوگا، بس یہ ایک چٹیل میدان ہوگا جس کی ملکیت، یعنی جس کی کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب اور نہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے گا، ٹھیک ہے. یہ مال مویشی اور جو بھی آپ زندگی کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ آپ گن لیں، وہ سب کی سب ناپید ہو جائیں گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کے اچھے اعمال ہوں گے. تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دراصل یہاں پر کمپیریزن ہے فانی اور لافانی زندگی کا، ٹھیک ہے. آخرت میں ملنے والی ابدی نعمتوں اور دنیا میں ملنے والی فانی اور عارضی اور جلد ملنے والی نعمتوں کا ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں. ابھی جیسے وحی الہی کی بات ہو رہی تھی، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس ہدایت کو اپنے بچوں تک پہنچانے کے لیے بے دریغ مال خرچ کریں کہ نہیں یہ چیز ہے جو میرے بچے کو چاہیے. دوسری طرف دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچے کو کسی کیریئر تک پہنچانے کے لیے ہم ایسا مال، ایسا سرمایہ جمع کرتے ہیں کہ یعنی کہ میرا بچہ کسی مقام تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب اپنے اپنے ذہنوں میں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا اخروی زندگی کے لیے رویہ کیا ہے. اللہم اجعل ہمی الآخرہ، یا اللہ میری فکر، میرے ہم غم، میرے آخرت ہی میری ہم اور غم ہو، اس کو ہی میرا ہم اور غم بنا دے. میں اٹھوں بیٹھوں سوؤں جاگوں کوئی کام کروں، مجھے یہی ہو کہ میرا آخرت میں کیا جا رہا ہے، میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ میرا آخرت کا نقصان تو نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو دنیا میں اتنا وقت لگا رہی ہوں یہ میری ضرورت کا ہے یا اس سے بڑھ کر ہے؟ ضرورت کے لیے تو آپ نے جینا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے مضامین اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے تو پہلی 10 آیات میں ہی کھول کے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اے انسان ہوش میں آ، کدھر جا رہا ہے، کس چیز کی تیاری کر رہا ہے. تو آگے سے پھر واقعہ شروع ہوتا ہے اور اس میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سورہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے لیے آزمائش مال ہے، ٹھیک ہے. اور مال جو ہے نا اس کو قرآن میں خیر بھی کہا گیا ہے. یہ مال اگر انسان اپنی اخروی زندگی کو کمانے کے لیے لگاتا ہے نا تو پھر تو وہ کامیاب ہے. لیکن اگر وہ اس کی رنگینیوں، اس مال کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو ناکامی ہے پھر، ٹھیک ہے. اسی طرح اولاد ہے، اولاد کے لیے انسان مال سینت کے رکھتا ہے
تو اس کے تو کیا ہے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں. لیکن یہی اسی مال سے اگر وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے اور وہ کسی مقام پر آخرت میں پہنچیں گے تو اس کا صلہ انسان کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو پہلا جو قصہ ہے وہی شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف سے. یہ بھی کیا تھے؟ کوئی غریب انسان نہیں تھے. یہ اپنے دور کے ایلیٹ کلاس لوگ تھے، جوان تھے. ایک تو یہ ان کے پاس مال تھا اور دوسرا جوانی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ قصہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ بھی تو تھے جنہوں نے دنیاوی آسائشوں کو ترک کر دیا اپنی آخرت کو بچانے کے لیے. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا سمجھا تم نے کہ بے شک رہنے والے غار کے، کہف کے اور کتبے والے، کتبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا نام لکھوا دیا گیا تھا، وہ تھے من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً بہت ہی کوئی عجیب چیز تھے. یعنی تم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہف میں جا کے چھپ گئے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے. یعنی انسان ان نشانیوں سے سبق حاصل کرے. کہف اور رقیم کے معنی دیکھ لیتے ہیں. کہف کسی پہاڑ کی اس کھو کو کہتے ہیں جو کھلی اور کشادہ ہو، اور اگر تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں. اور رقیم مرقوم کے معنوں میں ہے، یعنی یہ اصحاب کہف یکدم معاشرے سے غائب ہو گئے اور تلاش بسیار کے باوجود ان کا پتہ نہ چل سکا، تو ان سرکاری مغرور مجرموں کے نام اور پتے قلم بند کر لیے گئے تھے. یہ مدتوں حکومت کے ریکارڈ میں رہے، اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ نام اس وقت ریکارڈ کیے گئے تھے جب لوگوں کو ان کا پتہ چلا، ان کا چرچا عام ہوا اور یہ لوگ دوبارہ اس غار میں داخل ہو گئے. تو لوگوں نے ان کے نام اور پتے وغیرہ لکھ کر غار سے باہر کتبہ لگا دیا تھا اور ان کے مختصر حالات بھی درج کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کانوا من آیاتنا عجبا، کہ غار والوں کا قصہ چونکہ باس بعد الموت پر ایک واضح دلیل اور خرق عادت امر تھا. ٹھیک ہے، ہم یہ قصہ آگے پورا پڑھیں گے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لگ بھگ 300 سال سلائے گئے، تو اس کے بعد اٹھائے گئے. سبحان اللہ. تو موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایک یہ واضح نشانی تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حیران کن نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں تو اس کائنات میں جا بجا بکھری پڑی ہیں اور ہماری اپنے نفسوں کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کائنات کو تخلیق کر چکا ہے، اے مشرکین مکہ تمہیں اس بات پر یقین کیوں نہیں آتا کہ وہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھا لے گا؟ تم ایک دفعہ پیدا کیے جا چکے، دوبارہ اٹھانا کیا عجب ہے؟ یہ تو ایک آسان اور حقیر چیز ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا عمل کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ ہمارا بھی یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اور ہماری آگے جو نسلیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھے، ان کو استقامت دے کہ وہ جب ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہوتی ہیں تو اللہ ماشاء اللہ بہت سے جو ہیں اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ہاں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. بھئی اس بات پر یقین لے آؤ کہ مرنا ہے اور یہ ایک دن ضرور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے تمہیں. تو اس کی تیاری اسی دنیا میں کر کے جانی ہے. یہ تیاری وہاں پہ جا کے نہیں ہوگی. جیسے علی رضی اللہ عنہ کا ایک وہ قول ہے نا کہ آج عمل ہے تو حساب نہیں، وہاں حساب ہوگا تو پھر عمل نہیں ہوگا. عمل کی یعنی آپ یہ کبھی سوچیں اپنے مرنے والوں کے بارے میں کہ وہ گزر گئے، اور یہ سوچ کے نا ان کے لیے دعائیں بھی بہت زیادہ کیا کریں کہ ان کی عمل کی کتاب بند ہوگی، الا یہ کہ انہوں نے اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا. اسی طرح ہم نے بھی کسی دن مر جانا ہے. اور جو انسان زیادہ عمر ہوتی جاتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 60 سال کی یا کتنی عمر سے جو ہے وہ عذر اٹھا لیا گیا. یعنی ایک ایسا انسان، اس کو 60 سال کی عمر تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے مرنا بھی تھا. اس نے کوئی موت اپنے سامنے نہیں دیکھی. اس نے نہیں دیکھا کہ دنیا کیسے بہار پہ آتی ہے اور اس کے بعد خزاں بھی اس پر آ جاتی ہے، اپنے جوبن پر ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ اٹھانا یہ کوئی عام یعنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو زمین پہ ہی بکھری پڑی ہیں. ہم زمین کو مردہ ہوتے اور دوبارہ زندہ ہوتے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے فرمایا از اول فتیتو، پھر جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، فقالو تو وہ کہنے لگے ربنا ہے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، وحی لنا اور مہیا کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں سے، رشداً رہنمائی. تو اصحاب کہف نے غار میں پناہ لے لی تھی. عام روایات کتب سیر اور قرآن کریم کے اشارہ کے مطابق یہ نوجوان 7 تھے، کیونکہ 7 کے بعد آگے پھر آتا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ 7 تھے. توحید پرست تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. ان کے معاشرے میں ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا. اس وقت کا رومی بادشاہ دقیانوس
جس کا عہد حکومت 249 سے 251 تک ہے۔ یہ خود بت پرست اور مشرک تھا۔ عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام ہے، ٹھیک ہے، یعنی سمجھ آ رہی ہے، یہ قبل یعنی کہ اسلام واقعہ ہے، تو اس زمانے میں عیسائیت ہی دراصل اسلام تھا نا، ٹھیک ہے، وہی سچا مذہب تھا۔ تو جو اس مذہب کو قبول کر لیتا تھا پھر اس پر وہ ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ اور یہاں پر درپردہ عیسائیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ جو تمہارے مذہب میں شرک آ گیا ہے ایسا نہیں تھا۔ تو ان دنوں میں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ابھی تک وضع نہیں ہوا تھا، یعنی وہ لوگ اپنے صحیح عقیدے پر تھے، توحید پر ہی تھے۔ یہ عقیدہ تو مدتوں بعد 4 صدی عیسوی میں رائج ہوا۔ تو ان دنوں میں جس کا یہ واقعہ ہے، ان اصحاب کہف کا، عیسائی توحید پرست ہی ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک اور بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے رپوش ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ کی ایک کھلی غار میں رپوش ہو جانے پر اتفاق کر لیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر منتخب کردہ غار میں جا پناہ لی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ صحبت صالح، اب یہ جو سارے نوجوان تھے ان کا مائنڈ ایک ہی سیٹ پر، ایک ہی اس پر آ گیا نا، اور یہ سب آ کر اکٹھے ہو گئے، ایک گھر کے نہیں تھے، مختلف گھروں کے تھے، اور جوان تھے، نوجوان تھے۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جوان ہی ایسا کرنے میں نا زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بوڑھوں کے جو ہے نا قوا ویسے بھی اس طرح سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور ذہنی طور پر بھی وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر پوش ہو گئے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر چھپے رہیں گے، اور ہم میں سے جب ہمیں کھانے یا ضروریات کے لیے باہر نکلنا پڑے گا تو ہم میں سے ایک شخص اپنا بھیس بدل کر شہر جایا کرے گا، وہاں سے کچھ کھانے کو لے آیا کرے گا، اور ملک کے حالات بھی پتہ چل جایا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں آ کے مطلع کرتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائی، ٹھیک ہے، غار میں پناہ تو لی لیکن غار کو ہی اپنا وہ نہیں سمجھ لیا کہ ہم تو محفوظ ہو گئے۔ اللہ سے کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے۔ اللہ کی رحمت آ جائے نا تو سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہم ابھی پڑھ رہے تھے نا کہ یہ قرآن رحمتیں لے کر آتا ہے، اس کو سمجھنا رحمتیں لے کر آتا ہے، اور ہم اس قرآن سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس قرآن سے رشتہ توڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا فرما دے، رشد عطا فرما دے، یعنی ہمارے لیے راستے کھول دیں، ہدایت کے راستے آسان فرما دیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہم اللہ کے کسی حکم پر جمنا چاہتے ہیں تو معاشرے میں اتنی رکاوٹیں ہیں، پھر اتنا زیادہ وہ باطل یعنی دجل کا میدان ہے، اتنا فریب دھوکہ ہے کہ ہم کسی جگہ پر خود کو ثابت قدم نہیں کر پاتے۔ تو پھر یہ دعا پڑھا کریں کہ یا اللہ ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دے، رشد عطا فرما دے، صحیح رہنمائی کے سامان ہمیں مہیا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک نا آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی اور بھی کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو تھپکا ہم نے یا مارا ہم نے، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے نا مارنا، تھپکی دی یا اوپر سٹرائک کیا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہفی کہف میں، غار میں، سنین عددن کئی سال یعنی کئی ایک تعداد میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ تو گئے تھے وہاں پر کہ ہم کچھ عرصہ یہاں پر رہیں گے اور ملک کے ذرا حالات چیک کرتے رہیں گے، تو اگر ہمیں لگا کہ ہم دوبارہ سے داخل ہو سکتے ہیں تو آ جائیں گے واپس، اور انہوں نے دعا مانگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے کانوں پر تھپکی دی اور ان کو اسی غار میں کئی سال سلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آرام کرنے کے لیے جب یہ لوگ وہاں پر لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے لیے ان پر نیند طاری کر دی اور ان کے کانوں پر یوں تھپکی دی جیسے ماں بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے، چنانچہ وہ سالہ سال تک اسی طرح پڑے سوئے رہے، اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلا کر حکومت کے ظلم و تشدد سے انہیں نجات دلائی۔ ریسنٹلی سائنس فیئر ہوا اسکول میں، تو ایک بچی نے وہ وہاں پر یہی پریزنٹ کیا، اور یعنی 1400 سال پہلے یہ آیت اتری ہے، اور تب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سوئے ہوئے انسان کی یہ حس کام کرتی ہے، اسی لیے تو جب ہمیں کوئی کان میں آواز پڑتی ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی آیت کا حوالہ دیا گیا تھا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو مجھے یعنی ہوا کہ واقعی کہ اللہ یہاں پہ یہ نہیں آ رہا کہ ان کو جیسے پہلو پہ تھپک کے سلا دیا یا ویسے، بلکہ ان کے کانوں کی یہ جو حص ہے نا وہ سننے نہیں تھے سکتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ بچے کو اٹھانے جاتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، فائنلی اٹھتا ہے نا، اسی طرح ہم اگر سستی کرتے ہیں تو پھر الارم کی آواز پہ فائنلی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کانوں کو فائنلی وہ آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح یہ وہ حص ہے جو کہ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر نا کام کرنا شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ حص جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے تو مردہ جب وہ اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ کو سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، اب انہوں نے اللہ کے اذن سے ہی اٹھنا تھا، اللہ نے اٹھانا تھا تو ہی اٹھنا تھا، ٹھیک ہے، کوئی آوازیں دے کوئی کچھ کرے، سبحان اللہ۔ تو اس غار میں ان کو کئی سالوں کے لیے سلا دیا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ کون سا ان دونوں گروہوں میں احصیٰ زیادہ گننے والا ہے، زیادہ شمار رکھنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو لبثوا وہ ٹھہرے رہے، امدن مدت کو، یعنی اسی حالت میں انہیں سوئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، اور پھر جب اللہ نے چاہا تو انہیں بیدار کر دیا، تو بیدار کرنے کے بعد ان کا آپس میں پہلا سوال یہی تھا کہ ہم اس حالت میں کتنا عرصہ سوئے، ٹھیک ہے۔ اور مدت کا تعین کرنے کے بعد کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اگر جیسے ایک پہر میں سوئے ہیں تو دوسرے پہر میں اٹھے، یعنی اگر صبح کو سوئے تو شام کو اٹھے، تو انہیں تو یہی لگا کہ وہ جیسے ایک گھڑی کو سوئے ہوں، یعنی 7-8 گھنٹے انہوں نے سونے میں گزارے ہوں۔ نحن نقص علیک نباہم بالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو ان کا بالکل سچا قصہ سناتے ہیں، نحن نقص، ہم آپ کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نباہم ان کی خبر یا ان کا قصہ، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی حقیقت حق بات کی خبر تو اللہ کو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ انہم، بے شک وہ، فتیۃ، نوجوان تھے، آمنو، وہ ایمان لائے، بربہم، اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام لیا اور ان کو مزید آگے بڑھا دیا، ان کو مزید رہنمائی بخشی، ٹھیک ہے۔ تو رہنمائی سے مراد اپنے ایمان پر ڈٹ جانا ہے، جو کہ اگلی آیت سے ہمیں ان کے اعلان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی استقامت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے عطا فرمائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کفر و شرک کا کلمہ کہنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور پھر ایسے دربار میں جہاں پر پتہ ہو کہ توحید کا اعلان کرو کہ تو سنسار کر دیے جاؤ گے، اور پھر انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، جیسے ابھی دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنا گھر بار آسائشیں سب چھوڑ دیں اور ایک غار میں جا کے رہنے کو ترجیح دے دی، سوسائٹی کی نظروں سے ہی رپوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔
اور یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا خیال تھا کہ ہم یعنی جب باہر نکلیں گے تو ہمیں کوئی پہچانے گا نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا, یہ ایلیٹ کلاس لوگ ہیں, عام لوگوں کی نظروں سے کو تو ان کا نہیں پتہ ہونا, تو کسی غار میں دور جا کے پوشیدہ ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص آتا رہے گا اور کوئی کھانا وغیرہ بھی لے جائے گا اور خبر بھی رکھے گا, ٹھیک ہے. لیکن کیا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی حفاظت فرمائیں گے, کس طرح ان کو ایک لمبی نیند سلا دیں گے, اور پھر ان کا قصہ قیامت تک قرآن میں پڑھا بھی جاتا رہے گا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر, یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کیا خوبصورت یعنی یہ ہے نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خالق نہیں اتارا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دل ہی تو پکڑ میں آ جاتے ہیں جب ہم دین پر استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں. مثلا ہم کسی حلال حرام میں تعین کر لیتے ہیں اور اب ہم حلال پہ قائم رہنا چاہتے ہیں, تو ماحول کی رکاوٹیں ہیں, ارد گرد کے لوگوں کی رکاوٹیں آتی ہیں, تو دل کو ہی کچھ ہوتا ہے, دل ڈرتا ہے, تو ہے نا, ہوتا ہے نا ایسے. تو اس سے کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ ہم اللہ کی بجائے نا لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے فائدوں کو لوگوں کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مجھے, اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ فلاں فائدے کو روک لے گا یا یہ کر دے گا. اللہ پر نظر نہیں نہ ہوتی. لیکن جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے, وزدناہم ہدا, تو ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا. تو یہی ہدایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط باندھ دیا, استقامت دی, وہ پھر ڈٹ گئے. اور یہ یاد کر لیں جادوگروں کو اس کے فرعون کے دربار میں, ٹھیک ہے. ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ فرعون اگر ہم جیت گئے تو تم ہمیں کیا دو گے, فرعون کہہ رہا ہے کہ مقربین میں شامل ہو جاؤ گے, اور ادھر وہ معجزے پر سجدے میں گر گئے ہیں اور ایمان لائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. تو وہ کیا تھا, وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. اور جب فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا, تو کہنے لگے لا دیر کوئی نہیں, کچھ بھی کر لو, ہمیں تو مر کے تو اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے نا, تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو. تو یہ دراصل دلوں کو باندھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی, ان اصحاب کہف کے دلوں کو باندھ دیا. فقالو, تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض, اے ہمارے رب آسمانوں اور زمین کے رب, یعنی ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. انہوں نے یہ دربار میں اعلان کر دیا, لن ندعو من دونہ, ہم نہیں پکاریں گے کسی کو بھی اس کے علاوہ الہن معبود کے طور پر. لقد, اگر ہم ایسا کریں تو تحقیق قلنا, کہا ہم نے, اذن تبھی, شططن, حق سے دور بات, یعنی ہم نے تو ایک حق سے دور بات کہی کہ اگر ہم نعوذ باللہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اور رب کا تعارف کروایا یہاں پر نا کہ وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, کوئی ہے اس جیسا. اور رب میں ہی آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ شامل ہے نا, خالق, مالک, مدبر, وہی تو خالق ہے, وہی مالک ہے, آنر ہے, وہی تدبیر کرتا ہے معاملات کی, کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو ہم اس کے ساتھ کیا کسی کو شریک ٹھہرائیں, اور اگر ہم ایسا کریں گے تو حق سے بہت دور بات کہیں گے, یہ تو ایک بعید عقل بات ہوگی. ہاؤلائی, یہ لوگ ہیں, قومنا, ہماری قوم کے, اتخذوا, انہوں نے بنا لیے ہیں, من دونہ, اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا, آلہۃً, کچھ معبود, لولا, کیوں نہیں, یاتونا, وہ لاتے, علیہم, ان پر, بسلطان بین, کوئی واضح دلیل. اب یہی بات انہوں نے بھی کہی کہ یہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرا لیے, ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے, کوئی نقلی عقلی دلیل تو اس پر ہے نہیں, یہ لا بھی نہیں سکتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں ان کا طرز فکر پتہ چل رہا ہے, انداز فکر پتہ چل رہا ہے. یوزلی عام انسان کیا کرتے ہیں, بھیڑ چال چلتے ہیں. بھیڑ چال ہوتی ہے کہ پچھلی بھیڑ اگلی بھیڑ کی دم کو دیکھ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ارد گرد نہیں دیکھتی. اسی لیے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھیڑ پہاڑ سے نیچے گرے نا تو پیچھے گر پڑتی ہیں, اللہ یہ کہ گڈڑیا انہیں سنبھال لے, ٹھیک ہے. ہم انسانوں کا یہی معاملہ ہے, اکثریت کا نعوذ باللہ معاملہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے, ایسے حالات سے محفوظ رکھے کہ ہم دیکھا دیکھی کام کرنے والے ہوں. فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں نے یہ تقریب اس طرح سے کی, فلاں نے یہ کام معاملہ اس طرح سے کیا, یہ کر لو. اور بھلے لوگوں, تمہیں اللہ نے عقل دے کے پیدا کیا ہے, ہدایت مانگو اللہ سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, چاہے نماز پڑھنی ہو, روزہ ہے, حج, زکوٰۃ, اس کے احکامات باقاعدہ طور پر معلوم کرو, دیکھا دیکھی نہ چلو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی واضح اتاری ہوئی ہدایت کی روشنی کی اس میں چلو. ادروائز یہ دیکھو کہ اپنا مال بھی ضائع کرو گے, وقت بھی ہم ضائع کرتے ہیں, صلاحیتیں بھی ضائع کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے لگ کے, ٹھیک ہے.
لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے آتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حلال کو حرام کرنے والا، کوئی حرام کو حلال کرنے والا نہیں، اللہ یہ کہ رب ہی ہے، ٹھیک ہے، وہی معبود ہے، برحق ہے، اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا کہا بھی مانا جائے اور اس سے ہی مدد طلب کی جائے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر تہمت لگائے، اور وہ تہمت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے حال سے محفوظ فرمائے ہمیں۔ جی اتنا ہی اب کرتے ہیں، یہ جو آیات ہماری رہ گئی نا ان کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں۔ اور پورے ہفتے کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس یہی ہوگا کہ ہم خاص طور پر اس پر ہم نا ریفلیکٹ کریں کہ وہ نوجوان تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا، انہوں نے آسائشوں کو چھوڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی غریب انسان کے لیے ایمان لانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اس کے پاس ہے ہی کیا جس کو اس کو چھن جانے کا خدشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور پھر یہ کہ جب آپ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی نظروں میں بھی ہوتے ہیں، آپ ایک یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آپ ایک فیمس کریکٹر ہیں معاشرے کا، کہ کوئی عام انسان ایمان لائے گا تو اس کو 2-3 دفعہ لوگ گالیاں دیں گے، کچھ کہیں گے تو پھر رک جائیں گے، لیکن یہ تو یعنی کہ بڑے نامور چنے ہوئے جیسے بندے ہوتے ہیں نا اس طرح۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے یعنی اس کے دربار میں جا کر انہوں نے یہ بات کر دی، بادشاہ کے دربار میں، تو بہت ہی زیادہ سیکھنے کی باتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم ایمان میں اسی طرح سے استقامت دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے بچوں میں بھی رکھ دیں۔ اور ابھی جو آخری بات جو ہم نے سیکھی کہ اندھا دھند نہیں چلنا، عقل اور غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، عقل کے ساتھ آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11 سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں تو کیسے دل پر اثر کرتی ہے اور دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں، ہے نا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔